لائق تکریم واجب الاحترام حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا سید محمد اسماعیل میاں بابو بخاری دامت برکاتہم القدسیہ عبد العزیز حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت ہمدرد قوم و ملت حضور سید سرکار سید محمد یونس میاں بابو بخاری دامت برکاتہم العالیہ دیگر معزز باوقار علماء کرام سادات اعظام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اسلامی ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے دل لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار حصول نجات اور حصول برکات کے لیے ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے
اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل بالخصوص پیر پیراں میر میراں قطب ربانی غوث السمدانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع الاخر کی 9ویں شب میں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس 11ویں شریف کو ایک انقلابی 11ویں شریف بنائیں، اور آنے والی نسلوں کو سچا پکا حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق صادق بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت سیدنا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں انہوں نے چند اشعار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی نیاز کے حوالے سے عرض کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز، رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولائے بے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولائے بے نیاز، اور ہوں گی آساں ساری تیری مشکلیں، ہوں گی آساں تیری ساری مشکلیں، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز۔ اور ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں، ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں، اس لیے افضل ہے اس میں بھی دے نیاز، اور ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ، ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ، جو میسر ہو اسی پر دے نیاز، جو میسر ہو اسی پہ دے نیاز۔ اور ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور، ادب تعظیم لازم ہے ضرور، بے ادب ہرگز نہ پائے یہ نیاز۔ اور ہیں جو بد مذہب وہابی رافضی، ہیں جو بد مذہب وہابی رافضی، ہے حرام ان کو اگر کچھ دے نیاز۔ اور گاندھوی بھی بے ادب گمراہ ہے، گاندھوی بھی بے ادب گمراہ ہے حرام اس کو اگر کچھ دے نیاز۔ اے جمیل قادری ہوشیار باش، اے جمیل قادری ہوشیار باش، عمر بھر چھوٹے نہ یہ تجھ سے نیاز۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اگر کوئی یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً اگر کوئی اس کا ورد کیا کریں تو اللہ رب العزت اسے بے شمار روزیوں میں برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں جب یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اور ایک آیت ہے آیت الکرسی، اور ایک آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو آخر تک، اور سورہ فاتحہ، یہ تین آیتیں اور یہ ایک سورہ، جب اللہ رب العزت نے
ان آیتوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمانا چاہا تو ان آیتوں نے کچھ عرضیاں پیش کی اور امت کے حوالے سے اور بندوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی. تو رب قدیر نے ان آیتوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ تینوں آیتیں اور ایک سورت اس کو پڑھنے کا عادی بن جائے گا تو ان کی برکت کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یعنی اتنی فضیلت والی یہ آیت ہے. اس کے شان نزول میں ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی خندق کے موقع پر جب حضور اور صحابہ کوئی خندق کھود رہے تھے، اس وقت بڑی بھوک اور شدت کی پیاس صحابہ پر طاری تھی، یہاں تک کہ صحابہ نے اپنے پیٹوں پر بندھے ہوئے پتھر یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائے، اور جیسے حضور کو انہوں نے اپنے پیٹ کے پتھر دکھائے تو حضور نے اپنا کرتا انور یا چادر انور اٹھا کر دکھایا، کہا تم نے تو ایک ایک پتھر باندھا ہے، محمد عربی نے دو دو پتھر باندھے ہیں. یعنی ایسی سچویشن میں صحابہ نے جو ہے دین کے لیے کام کیا. اسی درمیان صحابہ یہ خندق کھود ہی رہے تھے کہ اچانک اس خندق کے درمیان ایک چٹان آئی، یعنی ایک وزنی پتھر سامنے آیا اور صحابہ نے اس کو توڑنا چاہا تو کسی سے وہ ٹوٹا نہیں، حالانکہ اس میں زوراور، بہادر اور شجاعت کے مالک صحابہ تھے. سب نے ایک ایک گرز لگایا، تھوڑا لگایا، لیکن یہ پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا. اور صحابہ کرام کی عادت کریمہ یہ مشہور ہے کہ جب بھی کوئی مسائل پیش آتے تب بھی رجوع حضور کی بارگاہ میں کرتے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. ایسی سچویشن میں جہاں بھوک اور شدت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور اس وقت جب یہ چٹان نکلی اور ٹوٹ نہیں پا رہی تھی تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرضی کی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جیسے حضور جلوہ فگن ہوئے، حضور نے اپنے ہاتھ میں گرز لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک گرز مطلب اس چٹان پر مارا، اور جیسے ہی یہ مارنا تھا اسی وقت ایک چنگاری نکلی. حضور نے تکبیر بلند کی اور فرمایا صحابہ مبارک ہو، ملک روم فتح ہوگا. دوسرا گرز لگایا اور فرمایا صحابہ مبارک ہو، ملک شام میں اللہ فتح یابی عطا فرمائے گا. تیسری بار ہتھوڑا لگایا، فرمایا یمن کی وادیاں تک، یہاں تک اسلام لہرائے گا. یعنی تین بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے حوالے سے حضور نے یہ نشاندہی اور بشارت دی. صحابہ خوش ہو گئے، لیکن اس میں کچھ منافقت قسم کے لوگ بھی اس وقت بنام مسلمان اندر داخل ہو چکے تھے، جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل کا مرض جو تھا وہ ایسی باتوں سے بڑھتا اور باقاعدہ ان لوگوں نے چمگوئیاں شروع کی اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کھانے کو روٹی کا ٹکڑا نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، ایک وقت کھاتے ہیں دو دو وقت نکل جاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا نہیں. اور یہ ملک روم، ملک فارس، ملک شام، یمن ایسی بڑی بڑی سرزمینوں کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتح ہوگا. جب یہ چمگوئیاں آگے بڑھتے بڑھتے صحابہ کے کانوں تک آئی، صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچائی. ابھی حضور کچھ کہتے اس سے پہلے سدرہ کا مکین حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں کہ رب یوں فرماتا ہے کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ پیغام دیتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے محبوب آپ یوں کہے اے اللہ ملک کا بادشاہ تو ہے، تو جسے چاہے اسے ملک عطا فرما دے، تو جسے چاہے اسے ملک چھین لے، تو جسے چاہے اسے عزت سے مالا مال کر دے اور تو جسے چاہے اسے ذلیل و رسوا کر دے. اور ساری بھلائیاں اے اللہ تیرے ہی دست قدرت میں ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، جو بکتے ہیں وہ بکتے رہیں گے، یہ ملک
کائنات کا پالنہار حقیقی ہے۔ اور یہ اللہ نے اس وقت سے لے کر آج تک اپنی شان یہ ظاہری ملک جتنے بھی ہیں نا، بظاہر جس کے پاس طاقت ہیں، اللہ نے یہ بھی سب کو آزما کر دے دیا۔ ایک وقت وہ آیا، بظاہر آدم علیہ السلام کے پاس قوت نہیں ہے، لیکن شیطان کو قیامت تک کی زندگی اور ہر چیز کرنے پر اسے اختیار دیا، لیکن شیطان آخرکار آدم علیہ السلام سے ہار ہی گیا۔ اور آگے بڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے موقع پر آیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس بظاہر طاقت نہیں، لیکن روحانی تاجداری جو فیضان نبوت کا تاج ان کے سر پر سجا کر بھیجا تھا، شیطان عاجز آ گیا۔ یہاں تک کہ جب طوفان آیا تو اس سے بھی نجات ملی تو نوح کی کشتی میں نجات ملی، یعنی یہ بھی مجبوراً نوح علیہ السلام کی کشتی میں شامل ہوا۔ آگے بڑھ کر ایک وقت وہ آیا، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، سامنے نمرودی طاقت ہے، بڑی زور اور طاقت کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ جب وہ میدان میں آئے، اور اس وقت ابراہیم خلیل اللہ تنے تنہا ہے، لیکن نمرودی طاقت نے انہیں خوف زدہ نہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ نمرود یہ ظاہری بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہت تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اس روحانی پاور کو لے کر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ نمرود ہار گیا، ابراہیم جیت گئے۔ اور ایک دور وہ بھی بیتا جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون ہار گیا، موسیٰ جیت گئے۔ وقتاً فوقتاً عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، یونانیوں نے کوشش کی، یونانی ہار گئے۔ عیسیٰ پیغمبر آج بھی بقید حیات چوتھے آسمان پر جلوہ فگن ہے۔ اس کے بعد اپنے محبوب کو بھیجا تو اس بشارت عظمیٰ کے ساتھ بھیجا، کہا محبوب صدیق اکبر بطور درویشی، بطور فقر اختیاری، اگرچہ وہ کمزور نظر آئیں گے، لیکن جب وہ ہمت اور حوصلہ دکھائیں گے تو بڑی بڑی سلطنتیں ابو بکر کے قدموں میں نظر آئے گی۔ عمر اگرچہ درویشی صورت میں ہوگا، لیکن بظاہر اس کا رعب اور دبدبا روحانی طور پر اتنا شاندار ہوگا کہ اس کے درے کی بھنک سے کیسر اور کسریٰ کے تاجدار گھبراتے نظر آئیں گے۔ اور اس طرح یہ دور بیتتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا، یزید نے سر اٹھایا، اور یزید نے یہ چاہا تھا کہ میں شریعت محمدی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ علی کا لال میدان میں آیا اور کہا کربلا میں بھوکا اور پیاسا رہ کر، جوانوں کی قربانی دے کر، اپنے آپ کو بھی قربان کر کے جان تو دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کی آبرو کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور باقاعدہ دنیا نے یہ دیکھا، کربلا میں جو یہ بات بیان کی جاتی ہے تو یہ امام حسین کی مظلومیت نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا۔ ہاں، ہمارے یہاں جو کربلا بیان ہوتی ہے نا، تو آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ جب امام حسین کا خاندانی شان کا مالک ہے کہ صدیوں کے بعد غریب نواز نے آ کر کاسے میں انا ساگر کو سمو دیا ہو، تو امام حسین تو بہت بڑی شخصیت ہے کہ جن کے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ امام حسین جس سے راضی اس سے رسول اللہ راضی، امام حسین جس کے لیے جو فرما دیں وہی حق ہے۔ اب وہ امام کربلا میں موجود ہیں، لیکن وہاں صبر اور امتحان کا موقع تھا، اس لیے وہاں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، وہاں استقامتیں دکھائی جاتی ہے، اور جہاں استقامت ہوتی ہے وہ ہزاروں کرامتوں پر بھاری ہوا کرتی ہے۔ لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یزید حکومت والا ہو کر بھی اتنا مٹا کہ پوری یزیدیت جو ہے مٹ گئی۔ آج کائنات میں اتنے سارے لوگ موجود ہونے کے باوجود بھی آپ کو ایک یزید نام کا بندہ نہیں مل سکتا، لیکن گھر گھر جاؤ، گلی گلی جاؤ، شہر شہر جاؤ، نگر نگر جاؤ، ڈگر ڈگر جاؤ، جہاں جہاں سنی بستے ہیں، اگر کوئی نظر آتا ہے تو کوئی غلام حسین نظر آتا ہے۔ اور یہ جیت کی برکتیں ہیں جو اللہ رب العزت کے بطور روحانیت حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات دنیا میں بہت بیتے،
اور کلچر اس حد تک غالب ہوا کبھی کبھی کہ لوگوں کے ایمان کے لالے بھی پڑنے لگے، لیکن جنہوں نے ایمان پر استقامت کی اور اس پر وہ گامزن رہے تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں وہ شان عطا فرمائی جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس میں سے ایک ذات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور اپنی اصل گفتگو کی طرف حاضر ہوتا ہوں کہ یہ ظاہری حکومتیں جو ہو رہی ہے یہ صرف چند وقتوں کے لیے ہے، ان کا کل کا بھی منصوبہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی خاص کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے لیکن حقیقت میں راج جو کر رہے ہیں وہ سلطان الہند ہی کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا اس کو مطلب دیکھ بھی رہی ہے۔ اس کی ایک نشانی حضور غریب نواز کے ظاہری دور میں جب آپ ہندوستان تشریف لے آئے نا تو اس وقت شہاب الدین گوری نے ایک حملہ کیا تھا اور اس حملے میں وہ شکست سے فاش کھا کر واپس ہوا۔ اب شہاب الدین گوری تو واپس ہو گیا، یہاں غریب نواز نے اپنا دعوت و تبلیغ کا کام جو تھا وہ شروع فرمایا، اور جیسے شروع فرمایا تو اس زمانے کے 150 راجا آپس میں اکٹھے ہو کر غریب نواز کے خلاف پلاننگ بنا رہے ہیں۔ غریب نواز نے ایک بار فرمایا اپنے ساتھی سے، کہا جا کر پرتھوی راج کو آخری وارننگ دے دو کہ اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے، اور جب اسے وارننگ بھیجی غریب نواز نے تو اس نے بے تک کی باتیں کہی، اور جو قاصد بن کر گئے تھے نا، مورخین نے لکھا کہ وہ شہزادے تھے یعنی سید تھے وہ، تو ان کو جب بھیجا نا تو پرتھوی راج کی اس دہلیز پر جا رہے تھے تو بیچ راستے میں خاتون اس زمانے کے اعتبار سے کچھ دہی یا چھاچ وغیرہ لے کر یا گھی وغیرہ لے کر چل رہی تھی، تو شہزادے نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے نیچے ایسے مٹکا کر کے دکھایا کہ اس میں گھی یا دہی ہے، اپنے سے انگلی سے چکھ لیا اس کو۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کے حوالے سے وہی خیالات پیش کیے جاتے تھے جو اس دور میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے انگلی سے وہ گھی یا دودھ چکھ لیا نا تو اس نے کہا کہ اس کو آپ نے اچھوت کر دیا، یعنی معاذ اللہ ناپاک کر دیا۔ شہزادے نے فرمایا نادان، ہم جہاں قدم رکھتے ہیں نا وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ ہم کون سے پاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہا میں بادشاہ سے شکایت کروں گی۔ کہا تیرے بادشاہ کے پاس ہی جا رہا ہوں، چل۔ گئے وہ شہزادے، اور جیسے وہاں پہنچے تو عورت نے شکایت کی، اور جیسے عورت نے شکایت کی نا تو اس نے جلاد کو حکم دیا، کہا یہ شہزادے کی انگلی کاٹ دو، اور جیسے وہ انگلی کاٹی انگلی تو نیچے گر گئی، شہزادے نے خون کو روکا اور اس کے بعد غریب نواز کا پیغام سنایا۔ کہ غریب نواز نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکومت باقی رہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، ورنہ میرے شیخ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اب تیرا تخت یہ زیادہ چلے گا نہیں، اب اس میں پلٹا آئے گا، یعنی تبدیلی ہوگی۔ ہم بھی اس دور کے کچھ پرتھوی راجوں سے کہنا چاہتے ہیں اب بھی وقت ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے اچھے مزاج بنا لو، مسلمانوں کے حوالے سے اچھے خیالات بنا لو، اس لیے کہ تمہارے یہاں جہاں کوئی لشکر کام نہیں کر سکتا، میرا غوث جیلانی فرماتا ہے کہ ہر شہر میں میرا لشکر ہے، ہر علاقے میں میرا لشکر ہے، ہر گلی میں میرا لشکر ہے، اور میرے لشکر کا دنیا کا کوئی لشکر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لشکروں کے نگہبانی میں مسلمان زندہ رہتا ہے اور ان لشکروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج بھی وقت کے فرعونیوں کو دعوت ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ کہیں سورہ موسیٰ قائم نہ ہو جائیں اور کہیں آگ نہ برس پڑے، اس لیے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، ہم جن کی غلامی کا در بھرتے ہیں وہ القادر کا بندہ عبد القادر ہے، اور ہم جن کی نگہبانی میں رہتے ہیں وہ سلطان الہند اور سراپا عطا رسول اور غریب نواز کا لقب لے کر اس ہندوستان میں ہماری رکھوالی کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک مسلمان نے بھی آہ بھر لی نا تو رات کے ایک پل میں یہ سارے تختے بدل سکتے ہیں۔ یہ سب کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، لیکن سن لو اس وقت جہاں غریب نواز کا شہدا یہ پیغام دے رہا تھا کب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لے، اس نے بے تک کی باتیں کہی اور اس نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو وہ شہزادے نے اپنی انگلی اٹھائی جو کٹی ہوئی تھی وہ لے کے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور غریب نواز سے جا کر اپنی انگلی دکھائی، کہا حضور یہ انگلی کاٹ دی ایک کام کی بنیاد پر۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ شہزادے کیا دوبارہ نئی انگلی چاہتا ہے؟ یہ تصرف ہے، یہ روحانی طاقت ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ساندھا کر سکتے ہیں،
نہیں انگلی نہیں دے سکتے. اب دنیا کا ایک پلک جو ہمارا ہے نا، یہ بال چھوٹا سا پلکیں یا یہ رونگٹے جو ہے ہمارے یہاں ابرو، یہ اگر گر جائے نا تو اس کو کوئی نیا نہیں لگا سکتا. یعنی جو قدرتی طور پر ہے، اس دور میں سائنس مطلب اس دور پر عاجز ہے کہ ایک نئی مکھی کا وجود نہیں کر سکتے وہ. یعنی مکھی تو کتنی چھوٹی چیز ہے، مچھر کتنا لیکن وہ نہیں بنا سکتے. یہ قدرتی چیزیں ہیں، اس نے جو اپنے کارخانے قدرت میں بنا دیا وہ لاجواب ہی بنا دیا. اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. غریب نواز نے یہ کہا کہ اس کو دوبارہ دے دوں تو کہا حضور نہیں، جو اللہ کے لیے شہید ہو چکی ہے تو اسے شہید ہی رہنے دیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ کام آ جائیں کہ کبھی کبھی اللہ اس کے رسول کے نام پر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے. اللہ اکبر. اس وقت حضور غریب نواز نے وہ انگلی لی اور باقاعدہ زمین میں دفن کی اور ایسے مٹی ڈالتے ہوئے فرمایا، سید تیری انگلی کے ساتھ پرتھوی راج کی حکومت کو بھی دفن کر رہا ہوں. یہ بس اتنا جملہ کا. ان کے یہاں لشکر بھیجنے نہیں پڑتے، باقاعدہ ایسا کہہ دیا. اور لوگوں کا مزاج یہ تھا جو ساتھ میں آئے تھے 40 فقراء، کہا بس اب پرتھوی راج گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں نا وہ تقدیر الہی بن جاتی ہے. تو اسی وقت حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہاب الدین گوری کو خواب میں جا کر کہا، شہاب الدین چل ہندوستان پر پھر حملہ کر. تو وہ بزرگ جو شکل میں آئے تھے نا تو کہا کہ میں تو ابھی شکست سے فاش کھا کر آیا ہوں، میرے ساتھی لوگ تو ابھی بھی زخموں سے چور چور ہے، میں کیسے واپس حملہ کروں گا. 2 بار آئے، 6 بار آئے. جب لوگوں کو جمع کیا اور وزیروں سے پوچھا کہ ایسا ایسا ایک بزرگ آ رہے ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا نا. تو اسی وقت وزیروں نے مشورہ دیا، کہا جب وہ 3 شبانہ روز سے آ رہے ہیں، ہمارا لشکر ہے زخمی، لیکن آپ اگر ہمت کریں تو سب چل سکتے ہیں. بس اسی وقت شہاب الدین گوری نے ہمت کی اور جب وہ ہندوستان پر واپس پلٹا اور باقاعدہ اینڈ جنگ کے دوران جب اس سے یہ خدشہ گزرنے لگانے کا میرا لشکر ہار جائے گا، خود شہاب الدین گوری کا بیان ہے کہ جیسے مجھے یہ شکست ہونے کا ڈر لگنے لگا اور میرے سینے میں ایک عجیب سی الجھن آنے لگی تو پیٹھ کے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھ کر کہا، شہاب الدین گھبرانا نہیں، تیری پشت پناہی کے لیے تیرے ساتھ میں ہی ہوں. فلاں لشکر کا دستہ ہے نا وہ ادھر سے بھیج، فلاں لشکر کو یہاں سے بھیج. اس انداز میں لڑائی کروائی اور شہاب الدین گوری کہتا ہے کہ وہ بزرگ کے کہنے پر میں کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح یابی عطا فرما دی. یعنی میرا لشکر جیتا اور جب میں جیت کر اجمیر کے اس جنگلات سے گزر رہا تھا، اسی پہاڑیوں سے، تو مجھے کسی نے خبر دی، کہا تم جس دین کو ماننے والے لوگ ہوں اسی کے چند بزرگ یہاں رہتے ہیں، آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے ہی آپ ادھر کی طرف بڑھے نا تو کیا دیکھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا اور غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. جیسے شہاب الدین کے لشکر نے دیکھا اسی وقت پڑاؤ ڈالا، وضو کیا اور جلدی سے حضور سرکار غریب نواز کے پیچھے انہوں نے چند رکعتیں جو ان کو ملی انہوں نے نماز ادا کی. نماز سے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد پہلی نظر جب وہ بزرگ پر گئی نا تو شہاب الدین پکار اٹھا، یہ جنگ میں نے نہیں جیتی ہے، یہ بزرگ نے جتوائی ہے. قدموں میں پڑا، کہا حضور آپ ہے کون؟ کہا میں معین الدین حسن، اور مجھے حضور نے اسی ہندوستان کی ولایت دے کر بھیجا ہے اور میں نے ہی تمہیں دعوت دی تھی. تو اس شان سے یہ طاقتیں برملا طور پر ہماری اور آپ کی تائید کرتی ہیں. یہ روحانی طاقتیں ہیں جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک بات میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی عرض کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مراتب عطا فرمائیں اور وہ جن کے لیے جو کہہ دیں اور جن کے لیے جو فرما دیں تو پھر وہ چیزیں کیسے ہو کر رہتی ہے، اس کو تھوڑا اس سے اندازہ لگائیے گا. آج بھی ہم اور آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا ربط کر لینا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں کہ 5 بزرگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی مزارات میں رہتے ہوئے ایسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے وہ زمین پر چلتے پھرتے تصرف فرماتے ہیں. یعنی یہ چند کتب ایسے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ اس میں حضور غوث پاک کا شمار ہے. لیکن کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم خود ہی دور ہو گئے. ہمارے کچھ پاپ ایسے ہیں، ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں، ہمارے کچھ جرائم ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہیلپ نہیں آتی. ورنہ جس دور میں جس نے بھی دل سے پکارا نا تو اسی وقت حضور غوث پاک نے مدد فرمائی. ایک بزرگ ہیں، نام بڑا سنا ہوگا آپ نے کبھی، اور یہ تو بڑے مشہور ہو گئے، ابھی تو اور بھی زیادہ مشہور ہیں اور دنیا اس چیز کو بھی بڑی تیزی سے دیکھ بھی رہی ہے.
لیکن میں آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی اجازت دینے نہیں آیا ہوں، لیکن یہ بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر غوث پاک کا مرید اتنی بڑی شان رکھ سکتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غوث پاک کا مرتبہ تو کتنا بلند ہوگا۔ میں ایک نام لے رہا ہوں، میں آپ کو کوئی فتویٰ دینے یا کوئی مسئلہ بتانے نہیں آیا۔ ابھی ایک سیریل نکلی ہے ارطغرل، نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، بڑی تیزی سے اس کو دیکھا گیا لاک ڈاؤن میں، تو اتنی تیزی سے دیکھا گیا لوگوں نے، مطلب اپنوں نے غیروں نے بھی اتنا دیکھا، اور اس میں جو بھی کلچر بیان کیا گیا وہ لوگوں میں بڑا مشہور ہوا۔ لیکن اس میں ایک بزرگ کا رول ہے، میں یہ کوئی سیریل کی فضیلت بیان نہیں کر رہا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کا ایک پس منظر بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ایک بزرگ کا رول ہے جس کا نام ہے محی الدین ابن عربی، ان کا رول ادا کیا گیا اور اس میں پوری ان کی تاریخ لوگوں نے بیان کی۔ اب یہ ہے کون؟ ہم اور آپ خالی ڈرامہ دیکھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی مولانا نے تو ان لوگوں کے حوالے سے تاریخ بیان نہیں کی۔ میں کہتا ہوں جب کربلا بیان ہوتی ہے پھر بھی لوگوں کے اندر احساس نہیں ہے تو ارطغرل سے کیا فرق ہے؟ کربلا سے تو بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں ہے نا، یعنی پوری کائنات میں سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی قربانی یہ کربلا کی قربانی ہے۔ لیکن آج ہم ہر سال محرم میں سنتے ہیں، کیا مزاج بدلا ہم نے وہی سچویشن اپنا رکھی ہے جو ہم پہلے سے اپنا رہے ہیں۔ سچا حسینی بننے کی ضرورت ہے، اور حسینی بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ خالی دعویٰ کر لینا بڑا آسان ہے، حسینی بننے کے لیے علی اکبر جیسا جوان دینا پڑتا ہے، حسینی بننے کے لیے علی اصغر جیسا 6 ماہ کا بیٹا دینا پڑتا ہے، مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر کربلا کی سرزمین پر جا کر امتحانات دینے پڑتے ہیں، تب جا کے کہیں حسینی تمغہ ملتا ہے۔ خالی ہمارے اور آپ کے جو حالات بنے ہوئے نا اس سے حسینیت جھلکتی نہیں ہے، امام حسین کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے۔ ہم اور آپ جتنا خراج پیش کر رہے ہیں نا یہ ہمارے اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ امام حسین کی شان روز ازل سے بلند ہے، اور صبح قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی اگر کسی کا فریرا لہرا رہا ہوگا نا تو وہ کوئی اور جھنڈا نہیں ہوگا، وہ حسینیت کا جھنڈا ہی ہوگا، اور وہاں اس شان سے ان کو لایا جائے گا کہ جنت میں جب سارے لوگ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت بھی یہ کہے گی کہ مولا تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا ابھی وہ پورا نہیں ہوا، تو رب نے فرمایا میں نے تیرے اندر انبیاء داخل کر دیے، صحابہ داخل کر دیے، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے لوگ داخل ہو گئے، اب تجھے کیا چاہیے؟ کہا مولا ابھی تک جو تیرا وعدہ تھا نا وہ 2 ابھی تک نہیں آئے۔ اس وقت حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت امام حسنین کریمین کو لائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام حسین کی آمد اور امام حسن پاک کی آمد کے بعد پوری جنت اسے جھومے گی اور باقاعدہ پوری جنت نور علی نور ہو جائے گی، اور جنت عرض کرے گی مولا اب تو نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ یعنی جن کے جنت میں بھی اس شان سے داخلے ہوں گے، اب ان کی بات تو بہت بڑی ہے، لیکن سنیے ان کے بیٹے در بیٹے، ان کے خاندان در خاندان میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ امام حسین پاک کی نسل میں اللہ نے 9 نفوس قدسیہ جو ائمہ اہل بیت کہے جاتے ہیں، یہ 9 افراد ایسے ہیں جو ائمہ اہل بیت میں شمار ہیں، اور امام حسن پاک بذات خود ایک امام ہے، اور آخری جو امام آئیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی امام حسن پاک کی اولاد سے ہوں گے۔ ان دونوں امام کے بیچ میں کوئی امام نہیں، لیکن امام حسن پاک نے جس روز خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر حضرت امام حسن سے فرمایا حسن تو نے آج صرف میرے بندوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے درمیان صلح ہو جائیں اور میرے محبوب کی فرمان کی تصدیق کے لیے تو نے خلافت کا منصب سونپا ہے، میں تمہارے خاندان میں ایک بیٹا ایسا پیدا کروں گا کہ جو امام حسین کے اندر جو 9 ائمہ گزرے اور تم دونوں ملا کے 12 ائمہ اہل بیت کا فیضان اگر کوئی اکٹھا کسی میں دیکھنا چاہے گا تو وہ تمہارے بیٹے کے اندر دیکھے گا، اور اس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی۔ یعنی اس شان کے مالک حضرت امام حسن کے بیٹوں میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجود بخشا گیا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ ان کے حوالے سے حضرت محی الدین عربی یہ خود فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ،
وہ آپ فرماتے مامور من اللہ تھے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا. یہ ڈائریکٹ شکر کے عالم میں نہیں ہے، یعنی ایک ولی پر حالت طاری ہوتی ہے کہ جس میں شکر طاری ہوتا ہے، اور اس وقت کچھ الفاظ نکلتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے، خاص کر کے حضرت محی الدین عربی نے، ابن عربی نے کہا یہ شکر کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ یہ مامور من اللہ تھے، یعنی اللہ کا حکم تھا کہ عبد القادر جیلانی آپ یہی فرمائیں، اور آپ نے یہ فرمایا. اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی کہ وَأَمَّا عبد القادر فالظاہر من حالہ انہ کان مأمور بالتصرف. فرمایا بہرحال حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے ظاہری حال سے یہ ہے کہ آپ اس جملے کے کہنے کے بعد سے باقاعدہ مامور ہے تصرفات پر، یعنی آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جو چاہیں کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ اختیار ہے اور تصرف ہے کہ آپ جو چاہیں کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کے حال احوال بھی اگر سلب کرنا چاہیں نا تو آپ کر سکتے ہیں. یہ تصرفات اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور آگے فرماتے ہیں کہ اولیاء کبار میں سے ہر ایک زمانے میں ایک ایسا ولی ہوتا ہے کہ اس کی ماں سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا ساری کائنات پر اس کی حکومت ہوتی ہے. یعنی کوئی ذرہ کائنات کا ایسا خالی نہیں ہوتا جس پر اس کی حکومت نہ ہو، اور وہ سب کا سردار ہوتا ہے، اور دلیر اتنا ہوتا ہے کہ کبیر الدعویٰ الی الحق ہوتا ہے. یعنی اس کا جو دعویٰ ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس پر حق کی مہر ثابت ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے، اور اس کا دعویٰ ہر ایک حق ہی ہوتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کانا صاحب ھذا المقام امامنا و شیخنا عبد القادر جیلی البغدادی کانت لہ صولۃ والاستعاطۃ بالحق علی الخلق کانا کبیر الشان اخبارہ مشہور. فرماتے ہیں کہ وہ امام جو ہوتا ہے نا، اس امامت پر مرتبے پر اگر سب سے بلند و بالا کوئی گزرا ہے تو وہ ہمارے شیخ ہمارے پیشوا غوث الاعظم دستگیر گزرے ہیں. یعنی یہ جو رتبہ جن کو ملتا ہے نا ان میں بھی غوث پاک سردار کے رتبے پر فائز ہیں، اور ان کی شان و شوکت، ان کی استطاعت مخلوق پر بالحق ہے، اور اتنے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کی خبریں اتنی مشہور ہیں کہ اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی مشہور ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء کبیر شان صاحب ناز کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَامُ فِي الْأَضْلَالِ كَعَبْدِ الْقادر جیلی البغدادی سید وقتہ. بعض اولیاء کرام ہیں جو مقام ناز میں ہوتے ہیں، اور یہ مقام ناز وہ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کہتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ تقدیر میں لکھا نہیں، ان کے ناز یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا دے دے، پھر کہا جاتا ہے نہیں، پھر بھی کہتے ہیں مولا دے دے، پھر کہا جاتا ہے نہیں، کہا مولا دے دے. یہ ناز ہے، وہ مقام ناز جو اہل خاص لوگوں کو حاصل ہے. فرمایا اس ناز والوں میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی سب کے سردار ہیں، یعنی ان میں بھی آپ کو اتنی مقبولیت حاصل ہے. اور اسی مقبولیت کے تحت میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محی الدین ابن عربی ہے کون. تو روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی جن کے حوالے سے یہ مشہور ہے اور پوری دنیا اس وقت جس کو دیکھ رہی ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ظاہری زندگی میں حضرت شیخ علی بن محمد عربی جو ملک عرب کے رہنے والے تھے اور اپنے وقت کے رئیس، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں. جب آپ کی عمر شریف 50 کے قریب پہنچ گئی تو اولاد سے بالکل نا امید ہو گئی کہ اب اولاد ہوگی نہیں. 50 سال کی عمر ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا مطلب دل اکتا جاتا ہے کہ اب تو اولاد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن پھر بھی آپ جو تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی بھی رہے. لیکن نصیب ہے نا کہ بھائی نصیبے کی یاوری کے لیے وہ سینکڑوں لوگوں کے پاس جاتے تھے. یعنی جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی تو اولاد کے لیے خاص سفارش کرتے اور کہتے کہ آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں. یہاں تک عاجزی میں لکھا ہے کہ آپ نے کئی اولیاء کرام کے در پر حاضری بھی دی اور باقاعدہ لوگوں سے یہ بات عرض بھی کر چکے تھے. لیکن جس دور میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور جس کی شہرت ہوئی، اور جب یہ شیخ علی بن محمد عربی وہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، کہا حضور
میرے یہاں اولاد نہیں ہے اور 50 سال تو گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد کی صورت نظر نہیں آتی۔ میں نے کئی اولیاء سے عرض کی ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی اچھا وارث عطا فرمائے۔ اب سے بھی عرض ہے، میں یہ جو کرامت غوث پاک کی سنا رہا ہوں نا، بہت بڑی تصرف والی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ کے یہاں بھی اگر اولادیں نہیں ہیں، آپ کے بیٹوں کے یہاں بھی اولادیں نہیں ہیں، یا اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہیں، دل ہی دل میں نیت کر لیں، اس لیے کہ کچھ بزرگوں کی باتیں جب بیان کی جاتی ہیں نا تو ان کی خاص روحانی توجہ ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی توجہ کے ساتھ ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر وہ آج بھی دعا کر دیتے ہیں اور آج بھی لوگوں کو اللہ اولادوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو حضرت شیخ علی بن محمد عربی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اور جیسے میں نے عرض کی نا تو کہا اے علی، تمہاری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی غوث پاک نے لوح محفوظ دیکھا اور فرمایا کہ کوئی اولاد نہیں، اور جیسے یہ کہا نا کہ اولاد نہیں، اب ظاہر سی بات ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی نا تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے، اور عبدیدہ ہو کر عرض کیا عاجزی سے، کہا حضور مجھے تو پہلے سے علم تھا، مجھے کئی اولیاء نے بتایا ہے کہ تمہاری تقدیر میں جو ہے اولاد نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں نا اور دامن پھیلا دیا ہوں تو اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے محروم نہیں نکالیں۔ تقدیر کی بات بتا دی، یعنی قسمت کا فیصلہ سنا دیا کہ تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے تمہارے اولاد نہیں ہے۔ کئی اولیاء سے بھی یہ ثابت ہے کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے، اور تمہیں بھی یہ پکا یقین ہے کہ اولاد نہیں ہے، پھر بھی وہ آنے والے یہ کہہ رہے شیخ محمد یہ علی بن محمد ابن عربی کا حضور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ مجھے محروم نہیں نکالیں گے۔ اور جیسے آپ نے مطلب عریضہ پیش کیا نا اور روتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد اور عاجزی کی تو اللہ اکبر، یہ دیکھیے بڑے وسیع دل ہوتے ہیں، ان کے دربار میں اپنے پرائے دوست دشمن جو گریہ و زاری کرنے والے اور باقاعدہ دکھ درد کے مارے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کو یوں بھی نوازا جاتا ہے۔ جب وہ روئے نا تو رونا ان سے دیکھا نہیں گیا، اور ارشاد فرمایا علی تیری تقدیر میں تو ایک بھی بیٹا نہیں، وہ تو میں نے دیکھ لیا، اور یہ تقدیر مبرم کا اٹل فیصلہ، لیکن جب تیری عاجزی میں نے دیکھی نا تو ایک کام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہ ابھی بھی میری پشت میں ایک بیٹا ہے۔ غوث پاک فرماتا ہے کہ میری صلب جو ہے نا اس میں ایک بیٹا بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا وہ میں اپنا بیٹا تیری صلب میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ جو پاور ہے نا یہ سب کو میسر نہیں ہے، یعنی پشت میں بیٹا ہونا یہ بھی دیکھ لینا اور پھر دوسرے کی پشت میں منتقل کر دینا، یہ سب کے تصرفات میں نہیں ہے۔ اسی وقت حضور غوث پاک نے کہا نا تو انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ عبد القادر جو چاہے گا نا وہی ہوگا۔ تو ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا اپنی پیٹھ میری طرف کر دو۔ انہوں نے پیٹھ کی، حضور غوث پاک نے بھی اپنی پیٹھ ان کی طرف کر لی، اور ایسے دونوں پیٹھیں ایسے ملائی، یعنی پشت ایک دوسرے سے ملائی، اور ملاتے ہوئے فرمایا جا ہم نے اپنی پشت سے بیٹا نکال کر تیری پشت میں عطا کر دیا ہے، یعنی بیٹا جو میرا تھا وہ میں نے نکال کر تیری پشت میں دے دیا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جب تیرے گھر جنم لینا تو اس کا نام محمد رکھنا، یہ نام دیا، کہا نام محمد رکھنا، اگرچہ نام محمد رکھے گا لیکن مشہور محی الدین سے ہوگا، یہ نام دیا، کہا نام محمد رکھنا مشہور محی الدین سے ہوگا۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ تمہیں مبارک ہو یہ بیٹا، لیکن اس کا بڑا خیال کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا جو میں نے تمہیں بیٹا دیا ہے نا، کہا ہاں، کہا وہ اپنے زمانے کا ولی کامل پیدا ہوگا، اور فرمایا قطب زمانہ ہوگا، اور علم توحید پر اللہ اس سے وہ دسترت دے گا، اور وہ اتنی کتابیں لکھے گا، اتنے کتابیں لکھے گا کہ وہ توحید کے وہ راز جو بڑے بڑے اولیاء ظاہر نہ کر سکے وہ اسرار و رموز وہ اپنی کتابوں میں ظاہر فرما دے گا۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت سے جو بیٹا دیا نا تو وہ بھی ولی کامل اور قطب زمانہ عطا فرمایا، اور فرمایا وہ یہ ظاہر کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت شیخ محمد برہان پوری جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے، وہ کہتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء میں بے نظیر اولیاء کرام پیدا ہوئے، یعنی ان کی کوئی مثال نہیں، حضور کی مطلب امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے. لیکن فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے جو شیخ محی الدین کے لیے کہا تھا تو وہ اپنے زمانے کے بے نظیر ولی کامل پیدا ہوئے. اور حضور غوث پاک کے مراتب بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور غوث الثقلین کو محبوب ربانی اور اولیاء لاثانی کا لقب دے کر، یعنی ان کے مرتبے کا کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا، اس مرتبے پر فائز فرمایا. اور دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی کے بارگاہ غوثیت ماب سے وہ فیض یافتہ تھے کہ غوث پاک نے جیسے ان کو سارے اختیارات عطا فرما دیے، یعنی جو اپنی پشت سے نکال کر دیا تھا تو طاقت بھی اتنی تھی. اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب شیخ محی الدین پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے حضرت شیخ علی نے آپ کو حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں انہیں حاضری دی، یعنی غوث پاک کی بارگاہ میں لائے. اور جیسے غوث پاک کی بارگاہ میں لائے نا تو میرے غوث پاک نے ایک نظر کرم فرمائی، بیٹا جو دیا تھا ایک نظر فرمائی اور فرمایا سبحان اللہ کیا مرید پیدا ہوا ہے، کیا مرید پیدا ہوا ہے. اور فرمایا یہ میرا مرید وہ ہے جو اپنے زمانے کا روشن ضمیر ہوگا. ابھی بچہ ہے لیکن فرما رہے ہیں یہ روشن ضمیر ہوگا، اور جو اسرار الہی اولیاء اللہ نے آج تک پوشیدہ رکھے تھے وہ اپنی کتابوں میں ظاہر کر دے گا. اس لیے آپ کی بہت بڑی تصنیفات میں سے ایک بڑی مشہور کتاب ہوئی ہے فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، جو اولیاء تصوف کی دنیا میں اس کو بڑا مان دیتے ہیں. یہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی کی ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو غوث پاک ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ کیا مرید پیدا ہوا، آج دنیا صدیوں کے بعد جب اس کو ڈرامے کی صورت میں بھی دیکھ رہی نا تو بھی لرز رہی ہے، یعنی لرزہ باندام ہے. میں کہتا ہوں یہ تصرفات اس بارگاہ سے ملتے ہیں کہ اتنے مشہور ہوئے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد ان کے وصال کے آج بھی دنیا ان کو فراموش نہیں کر سکتی. لیکن مسلمانوں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ فیضان قادریت کی طرف رجوع کرے. ہو سکتا ہے کہ اس دور میں بھی اگر وہ نگاہ کرم کر دیں تو آج بھی ہمارے اولادوں میں ایسا کوئی بندہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس پر خاص حضور غریب نواز توجہ فرماتے ہیں. اور یہ غریب نواز سے بعید نہیں ہے. آپ کہیں گے کیا اس دور میں بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک زندہ مثال دے رہا ہوں. حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے ایک پوتے حضرت سیدنا شاہ جمال اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ابھی ولادتی ہوئی تھی، ان کے بیٹے کے یہاں ان کا جنم ہوا تو وہ لائے اور لا کر غوث پاک کی گود میں دیا اور کہا حضور یہ آپ کا پوتا ہے. اور جیسے لیا دیکھا اور اس کے بعد بڑی محبت سے نوازا تو بیٹے نے کہا کہ حضور پوتے کے لیے دعا کر دیں. اب جیسے اتنا کہا نا تو ظاہر سی بات ہے جن کی دعاؤں سے پوری دنیا پلتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو کیسے فراموش کرے گا. تو فوراً کہا بیٹا کیا دعا کرو اپنے پوتے کے لیے؟ کہا حضور آپ جو چاہیں دعا فرمائیں. تو فرمایا یہ سید جمال قیامت تک زندہ رہے گا اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرے گا، یعنی قرب نزول عیسیٰ علیہ السلام تک یہ باقاعدہ حیات رہے گا. اور یہ فرمایا ملک شام کے جو 7 ابدال ہوں گے میرا یہ پوتا سید جمال اللہ قادری ان ابدالوں میں شامل کیا جائے گا. اور آج بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج بھی حضور غوث پاک کے وہ پوتے باقاعدہ حیات ہیں، یعنی اس وقت بھی حیات ہیں اور باقاعدہ 7 ابدالوں میں شامل ہیں. اور حضور غوث پاک نے جب اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پوتے کو دینا چاہا نا تو فرمایا سید جمال جب عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات ہو جائیں تو اپنے دادا عبد القادر کا سلام کہہ دینا. اور جب آپ بیمار پڑے نا کسی وجہ سے سید جمال اللہ قادری تو لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کا وصال ہو جائے گا تو وہ خود فرماتے تھے کہا نہیں میرے دادا کا سلام پہنچانا باقی ہے، ابھی جمال اللہ دنیا سے جائے گا نہیں. یہ اعتماد تھا ان کو. آج ہماری اور آپ کی بھی سچویشن یہی ہے کہ ہم بڑے حالات سے گزر رہے ہیں. کبھی عرضی کر کے دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ بار بار عرضی رکھی ہے ابھی قبول نہیں ہوئی. یاد رکھیں اس میں بھی جو مصلحت میں نے عرض کی تھی نا کہ ہماری دعائیں 3 اسٹیپ سے خالی نہیں ہیں، ہماری عرضیاں بھی 3 اسٹیپ سے خالی نہیں ہیں. اس کا نعم البدل ضرور ملتا ہے لیکن کوئی اس شان سے دعا کرنے والا یا اس شان سے عرضی رکھنے والا ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ کیا نا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمائے. ان میں سے ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہری دور میں جن کو بھی نوازنا تھا وہ تو نوازے ہی، لیکن ان کی بارگاہ میں ازراہ
توسل یعنی جس کو اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ کچھ لینے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے بڑی کثرت سے لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ اولیاء کا تو مطلب کوئی گنتی اور شمار ہی نہیں، بڑے بڑے لوگ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بزرگ تھے جو حضور غوث پاک کے مریدین معتقدین جو بھی خانقاہ میں آتے تھے تو ان کو پانی پلایا اور وہی خدمت کرتے تھے۔ ایک زمانہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پانی پلاتا ہو تو وہ خدمت ہی کر رہے تھے، تو اسی خدمت کے دوران ایک دن خیال آیا بڑے بڑے لوگ یہاں آتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں اب تک تو کچھ ہوا نہیں میرا، تو کبھی کبھی دل شکنی ہوتی ہے نا آدمی کی، یعنی دل میں یہ سوچتا کہ یہاں اتنے سال سے ہوں ابھی تک تو کچھ ملا نہیں، تو بس یہ دل میں خیال گزرا ان کے، کن کے؟ پانی پلانے والے جو بزرگ تھے نا ان کے دل میں۔ تو وہ لوٹا اٹھا کر سب کو پانی پلاتے کھلاتے بھی۔ ایک دن دو بزرگ آئے اور وہ بزرگ جو آئے نا تو وہ اپنے زمانے کے ابدال تھے، اور جیسے ہی وہ کھانا کھلانے بیٹھے ہاتھ دھلائے وضو کروایا، اب اسی درمیان گفتگو میں ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ہم لوگ غوث کتب ابدال لوگ ہیں اپنے زمانے کے۔ تو کہا اچھا، کہا جب جائیں نا تو مجھے اطلاع دینا۔ کہا کیوں؟ کہا میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، انہوں نے سوچا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اب وہاں غوث پاک کے یہاں جو آزمائش کا دور تھا وہ ختم ہونے کے قریب ہی تھا، لیکن ان سے صبر نہیں ہو سکا، اور آخر کار وہ بزرگ دونوں جب جانے لگے نا تو انہوں نے اطلاع دی کہ آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلے ہمارے ساتھ۔ اب وہ دونوں چلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابدال جو ہوتے ہیں نا وہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، یعنی ڈبل 12 گھنٹے جو ہوتے ہیں نا اس میں ایک بار وہ اپنی شان جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی وہ تناول کرتے ہیں، اس کے سوا ان کا کھانا کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں لے کے ان کو چلنے لگے، اور جیسے راستے پر چلے نا تو تھوڑا مطلب دن گزرا نا تو بھوک لگی وہ خادم صاحب کو۔ وہاں غوث پاک کے دربار میں تو لنگر جاری رہتا، جب بھی کھانا کھاتے تو کھا لیتے تھے۔ تھوڑی سی بھوک لگی نا تو کہا حضرت کھانا؟ تو کہا ہم لوگ تو ڈبل 12 گھنٹوں میں ایک ہی بار کھاتے ہیں۔ تو کہا کہ کھانا آئے گا کہاں سے؟ کہا وہ انتظام اللہ کر دیتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ بھوک پیاس برداشت کی، ایک موقع ہوا آیا کہ جب یہ کلّہ کے پوری ہو گئی نا تو کہا حضرت اب؟ تو کہا بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کھانا۔ اب ان میں سے ایک ابدال نے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے لیے کھانا بھیج اپنے من میں، اور جیسے انہوں نے دعا کر دی تو کھانا آیا، سب نے مل کے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے نا تو پھر 24 گھنٹے بیتے تو پھر انہوں نے کہا دعا کر لیا، تو پھر انہوں نے بھی دعا کی، دوسرا کھانا آ گیا دوسری بار۔ اب تیسری بار جب چلنے لگے نا تو کہا جناب، کہا کیا؟ کہا اب کھانے کی دعا ہم نہیں کریں گے، اب دعا آپ کو کرنی ہے۔ اب جو کھانا آپ کی دعا سے آئے گا وہ ہم دونوں بھی کھائیں گے، آپ بھی کھائیں گے۔ تو کہا حضرت میں تو زندگی پر وہیں پانی پلاتا ہوں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں۔ کہا وہ آپ کا مسئلہ ہے، اگر کھانا کھانا ہے تو دعا آپ کو کرنا پڑے گی اور انتظام بھی آپ کا ہوگا۔ اب وہ اپنی زبان میں ہوگا کہ پھیپھڑی منجانی، اب کیا ہوگا؟ لیکن وہ چلنے لگے، کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب جب وہ وقت آیا اور نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے تو کہا حضرت دعا کیجیے۔ اب انہوں نے دعا کی۔ اب دعا کرنے کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے نا، اب جو بھی ان کو من میں آیا وہ دعا کر دی انہوں نے، لیکن اس دعا کے بعد کھانا جو پہلے آتا تھا نا تو وہ کم آتا تھا، ان کی دعا سے ڈبل آیا، یعنی یہ دعا کا اثر ہوا اور ڈبل آیا۔ اور جیسے ہی ڈبل کھانا ان دونوں نے دیکھا نا تو کہا آپ سچ سچ بتانا آپ ہے کون؟ تو کہا آپ نے دیکھا نہیں، وہیں میں کام کر رہا تھا۔ تو کہا اچھا آپ وہیں کے خادم ہیں، یعنی دربار غوثیت مآب کے مطلب لوٹا بھر بھر کر پانی پلانے والے لوگوں کی خدمت کرنے؟ کہا ہاں۔ اچھا، تو کہا ہمارے ساتھ آپ یہاں تک آ گئے، یہ آپ کی دعا سے یہ برکت کیسے ہوئی؟ تو کہا وہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو کہا کہ آپ کو خاص مرتبے پر فائز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈبل کھانا آیا۔ اب جب یہ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے کرتے انہوں نے بھی سوال کیا، کہا اچھا آپ بتا دیں کہ آپ دونوں ہیں کون؟ تو کہا ہم لوگ ابدال ہیں۔ تو کہا آپ جو دعا مانگتے تھے تو اس میں کیا دعا مانگتے تھے؟ تو کہا ہم جب بھی کھانا مانگتے ہیں نا تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ غوث پاک کے دربار میں جو خادم ہے نا ان کے صدقے میں کھانا آتا تھا، یعنی ہمیں جو کھانا ملتا تھا نا وہ تمہاری وجہ سے ملتا تھا، تم نے وہ دربار چھوڑ دیا، واپس پھر ان کو بھیجا اور کہا
واپس ہو جائیے، ہمیں بھی جو کچھ بھی ملتا ہے نا یہی دربار غوثیت میں آپ سے ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر یہ 11ویں شریف میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس میں کوئی راز ضرور ہوگا کہ جس میں ہمارا نقصان ہونے والا ہوتا ہے لیکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ غوث پاک کے ظاہری دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے کہ ان کے ایک مرید تھے، تو وہ اکثر باہر بزنس کرتے تھے، تو ایک بار ارادہ کیا، کہا بزنس کرنے باہر جانا۔ انہوں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھ لیا کہ حضور میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ اپنے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ بھی اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے آنکھیں بند کی اور تقدیر میں جو فیصلہ لکھا جا چکا تھا وہ بتایا، کہا بیٹا ابھی باہر مت جانا۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ تیری تقدیر میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا، نقصان ہوگا۔ تو کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب یہ مرید مطلب پیر صاحب کے یہاں سے نکلا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو بیچ راستے میں حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی اور جیسے غوث پاک ملے نا تو مصافحہ مان کا ہوا۔ اس کے بعد عرض کیا کہ حضور میں کہیں باہر کسی کام سے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہاں جانا چاہتا؟ کہا تجارت کے لیے۔ تو کہا جاؤ، اللہ بڑا نفع عطا فرمائے اور اللہ تمہیں صحیح سالم واپس بھی بھیجے۔ یعنی زندگی کی بھی ضمانت لی، مال کی بھی ضمانت لی۔ اور یہ جیسے سنا نا تو انہوں نے پھر عزم کر لیا، کہ غوث پاک نے کہہ دیا تو چلو چلتے ہیں۔ اب وہ تجارت کے لیے گئے، واپس ہی پر وہ جس سرائے میں ٹھہرے تھے نا تو وہاں انہیں کچھ حاجت سی پیش آئی، تو وہاں جہاں وہ تشریف لے گئے تو وہیں وہ سامان وغیرہ جو بزنس کا نفع منافع ہوتا وہیں وہ رکھا اور واپس آ گئے، سرائے میں سو گئے۔ اور جیسے سوئے نا تو پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ ہمارے قافلے پر ڈاکو نے حملہ کیا اور باقاعدہ لوٹ مار ہوئی اور لوگ لوٹنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کو قتل غارت بھی کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک بندے نے آ کر ان کی گردن پہ بھی مطلب جیسے تلوار ماری، اور جیسے تلوار ماری تو جھجک اڑ گئے، اور جیسے دیکھا نا تو یہاں کچھ آثار تھے کہ جیسے تلوار لگی، اور اس کے بعد دیکھا نا آپس میں کہ وہ سامان کہاں ہے جو پیسہ وغیرہ منافع ہوا، تو انہیں یاد آیا کہ وہ حاجت خانے میں پڑے ہیں۔ انہوں نے واپس لیا اور سیدھے بغداد شریف آئے، اور جیسے بغداد شریف آئے نا تو سوچ رہے تھے کہ پیر صاحب کے پاس جاؤں کہ غوث پاک کے پاس جاؤں۔ اتنے میں ان کے شیخ ملے اور فرمایا، کہا جاؤ جاؤ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، میں نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، لیکن غوث پاک نے اپنی دعاؤں کے صدقے میں جو ظاہر میں ہونے والا تھا وہ خواب میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یعنی اس شان سے بھی ہمارے مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہماری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن ان کے سامنے تو تقدیر ہے نا، لوح محفوظ پورا کھلا پڑا ہوا ہے، اور وہ جو چاہیں گے نا وہ ہمارے لیے بہتری چاہیں گے۔ اس لیے کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، اطمینان کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جتنے بھی عرضیاں رکھی اللہ نے دی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا آپ کے سامنے یہ بات میں نے عرض کر دی کہ غوث پاک کی بارگاہ میں آنے والے کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابو الغنائم بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر میں حاضر ہوا، اور وہاں 4 افراد کو میں نے ایسا دیکھا کہ ان سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا، اور جب یہ لوگ چل کر نکلنے لگے نا تو مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ جاؤ ان لوگوں سے دعا کراؤ، یعنی یہ کہا کہ ان سے دعا کراؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے مدرسے سے میں باہر صحن میں نکلا نا کہ دعا کے لیے کہوں، تو اتنے میں ایک شخص نے ایسے رخ موڑا اور کہا تیرے لیے بشارت ہو کہ تم ایسی ہستی کی خدمت کر رہے ہو کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سخت زمین اور بحر و بر یعنی زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی یہ زمین کا خطہ ہے نا، یہ جو نرم اور سخت ہیں اور یہ ساری چیزیں جو استھیر ہے نا، یہ صرف غوث الاعظم دستگیر کی وجہ سے جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اس مبارک ہستی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکوں پر بھی اور بروں پر بھی رحم و کرم فرماتا ہے۔ یعنی یہ سب لوگ جو سکون کی سانس لے رہے ہیں نا تو یہ سب پر غوث پاک کی دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے حالات کیسے معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا نا، کہا کہ حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک راہ دکھائیں، اس طرح کے دعا یا معاملات کے حوالے سے عرض کی گئی، تو حضور جنید بغدادی فرماتے تھے کہ اس دور میں جو مسلمان جی رہے ہیں نا، تو کہا ہاں، کہا اس دور میں اتنی برائیاں پھیل چکی ہے کہ اگر اللہ کا خاص فضل اور کرم شامل حال نہیں ہوتا تو یہ زمین پھٹ جاتی اور سارے انسان اندر داخل کر دیے جاتے۔ یہ جنید بغدادی کی بات میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اور ذرا سوچ لیں کہ جب ایسے لوگوں نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا، اس وقت ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ غوث پاک کی دعائیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، جو 4 افراد تھے، کام تمام اولیاء اگر برکت کہیں سے پاتے ہیں
تو ان کے قدم کی وجہ سے پاتے ہیں، یعنی ان کے قدم جب سے ہم نے اپنی گردنوں پر لیے اللہ برکت دے رہا ہے۔ اور سنو، انہی کے دائرے حکم میں رہنے کی وجہ سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی وہ 4 افراد جو آئے تھے انہوں نے کہا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما رہا ہے، اور پھر کہا شیخ بطاہی کہتے ہیں کہ جب لوگ واپس چلے گئے تو مجھے تعجب ہوا، اور جب میں حضور غوث پاک کے پاس واپس پلٹا، لیکن میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا اے شیخ بطاہی یاد رکھنا میری زندگی میں کبھی یہ واقعہ کسی کو بیان نہ کرنا، یعنی چھپایا، کہا یہ واقعہ کسی کو بیان نہ کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ 4 لوگ تھے کون؟ تو آپ نے فرمایا یہ کوہ کاف کے سردار لوگ تھے، یعنی جو کوہ کاف میں جو اولیاء بستے ہیں نا ان کے سردار لوگ تھے، اور وہ وہیں مقیم رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ساری بلائیں ٹال دیتا ہے، یعنی یہ بڑے سردار لوگ کوہ کاف کے لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو یہ رسوخ عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملی نا، لیکن اللہ نے ان کو آزمائش کے ایسے دور سے بھی گزارا۔ ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں تاکہ ہمیں بھی کبھی مصائب اور آلام سے گزارا جائیں تو دل میں کبھی کلفت محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے باقاعدہ اس کو سہن کریں، صبر سے کام لیں۔ اللہ ضرور بے ضرور اس صبر کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جس دور میں پڑھ رہا تھا نا تو وہاں حضرت شیخ ابو الوفا، یہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے، اور وہ باقاعدہ واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ میں ان کی تقریر میں جاتا اور بیٹھتا تھا، اور جیسے میں ان کی مجلس میں جاتا نا تو حضور غوث پاک فرماتے کہ دوران واعظ وہ جیسے ہی مجھ کو آتا دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ جو ہے نا ان کو باہر نکال، یعنی مجلس سے گیٹ پر سے ہی اسے باہر کر دیا گیا، اور 3 مرتبہ میرے ساتھ ایسا کیا گیا، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں نے مجلس سے اعراض نہیں کیا، یعنی میں کبھی واپس نہیں ہوا، فوراً مجلس میں پہنچ جاتا۔ اور جب 4تھی بار گیا نا تو آپ نے فرمایا کہ اس شہزادے کو یہاں لے آؤ، اسٹیج پر بلایا، اور جہاں وہ تخت پر سے نا وہیں بٹھایا، اور میرا ہاتھ ایسے بلند کر کے لوگوں سے کہا لوگوں میں نے اس کو 3 بار جو باہر کیا تھا نا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں اس کی بے عزتی کروں، تو کہا تو کہا میں نے مجلس سے 3 بار اس کو باہر اس لیے کیا تاکہ تمہاری نظروں میں یہ شہزادہ آ جائے کہ یہ کون ہے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کون ہے۔ فرمایا سنو یہ عبد القادر جیلانی ہے، جیسے یہ دور ابو الوفا کا دور ہے، آنے والے وقت میں وہ دور عبد القادر جیلانی کا دور ہوگا۔ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچار کیا اور باقاعدہ لوگوں کو آگاہ کیا، اور فرمایا سنو جتنے بھی زمانے میں اولیاء گزریں گے سب کے مرغ بولیں گے اور بول کے پھر چپ ہو جائیں گے، یہ کہا سب کے مرغ بولیں گے بول کے چپ ہو جائیں گے، لیکن سنو یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ جن کا مرغ قیامت تک بانگ دیتا رہے گا، یعنی ان کا نعرہ ہمیشہ بلند رہے گا، ان کا چرچا ہمیشہ بلند رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے حالات میں بیان کیا ہے صوفیاء نے کہ جب سارے انبیاء آئیں گے، سارے صوفیاء آئیں گے، سب اپنی اپنی امتوں کے ساتھ، اولیاء اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ، ساری قیامت کی دنیا آباد ہوگی، اس وقت غوث پاک کی پوزیشن یہ ہوگی کہ آپ اس شان سے تشریف لائیں گے کہ حضور غوث پاک کے ساتھ جتنے مریدین اور معتقدین ہوں گے نا کسی ولی کے ساتھ اتنے نہیں ہوں گے، یعنی اس شان سے غوث پاک آئیں گے، یعنی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ لشکر ہوگا، اور اس وقت لوگ پوچھیں گے کہا یہ کوئی پیغمبر ہے، یہ کوئی شہید ہے، یہ کوئی فلاں فلاں ہے، اللہ کا منادی ندا دے گا کہا نہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یعنی غوث پاک کا مرتبہ قیامت کے دن بھی یوں پیش کیا جائے گا اور یوں بیان کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی تیزی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عرضی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 11 دن الحمدللہ، یہ 11 مجلس سے جو آپ سجاتے ہیں نا یہ بڑا رسوخ ہے، آپ کے یہاں بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں اسی مجلسوں کے تحت، جیسا کہ میں نے ابھی قریب میں سنا کہ یہ سب جگہ اتنا جلدی نہیں ہو پاتا، لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا تو پھر اللہ یہ ذرائع بناتا ہے۔ آپ کے یہاں ایک جمعہ مسجد ہے الحمدللہ، اور اس کے قرب و جوار میں کچھ جگہ خریدی گئی جو تقریباً 7 لاکھ کے قریب 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جگہ لی گئی، اور الحمدللہ وہ مسجد کے نام پر بھی ٹرسٹ کے نام پر بھی چڑھ چکی ہیں، اور یہ جو مسجد کے لیے جو جگہیں لی جاتی ہے نا اللہ اس کے رسول کے کام کے لیے،
تو پھر یاد رکھیے کہ یہ مسجد کی آمدنی کے ذرائع کے لیے یا مسجد کے حصے کو آباد رکھنے کے لیے، تو یہ مسجد کی اہمیت اگر ہمیں اور آپ کو جاننا ہے نا، تو یہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک واقعہ گزرا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف گئے اور مفتی اعظم مکہ نے جب آپ سے کچھ سوالات کیے، اور اس میں حضور غوث پاک نے ان سے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل انور کا پانی، جب حضور کو غسل دیا گیا تو حضور کے غسل کا پانی جو غسالہ شریف تھا وہ کہاں گیا؟ اور جب وہ مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ میں کتاب میں دیکھ کر بتاؤں گا، تو رات بھر وہ کتابیں دیکھتے رہے لیکن انہیں کوئی سوال کا جواب نہ ملا۔ جب رات میں سوئے تو درود شریف پڑھتے پڑھتے حضور کی بارگاہ میں عرضی لگائی، کہا یا رسول اللہ، آپ کے غسل انور کے پانی کے حوالے سے صرف آپ کی ذات بتا سکتی ہے بہتر۔ انہوں نے یہ درود شریف پڑھے اور عرضی رکھ دی حضور کی بارگاہ میں۔ حضور خواب میں تشریف لائے اور جب مفتی اعظم مکہ نے حضور سے دست بستہ سلام عرض کر کے یہ سوال کیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال کا جواب میں نہیں، میرے پیچھے جو جوان کھڑا ہے وہ جواب دے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جواب سکھایا، اور صبح میں جب شیخ عبد القادر جیلانی سے میری ملاقات ہوئی، دوران گفتگو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ سوال جواب جب ہوئے نا تو فرمایا کہ انہوں نے جواب دیا، کہا وہ غسل انور کا جو پانی تھا نا، کہا ہاں، کہا وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لیا، یعنی باقاعدہ لے لیا، اور وہ بادلوں میں مطلب منتقل کر دیا گیا اور اللہ کی حفظ و امان میں ہے، اور وہ بادل کے ان ٹکڑوں میں ڈالا جاتا ہے جو کسی ایسی جگہ پر برسنے والے ہوتے ہیں جہاں مسجد بننے والی ہوتی ہے، یعنی اس ٹکڑے کے اوپر یہ بادل برسایا جاتا ہے، یعنی حضور کے غسل انور کا پانی جس خطے میں برستا ہے قیامت تک اسی خطے میں مسجد بنائی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ محبوب کے اس پانی کی حفاظت کر کے یہ مسجد کی جگہ، پتہ یہ چلا آج جو ہمارے اللہ کے گھر جو ہم بناتے ہیں نا، تو یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے کہ جن سے اللہ یہ جگہوں پر کام لے لیتا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ جب بھی کوئی ایسے مواقع آئیں تو کبھی کبھی دولت نکالنے میں جو ہے نا دل کرتا نہیں ہے، خاص کر کے ہم لوگ رمضان میں چندہ کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس وقت شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے تو لوگ 50 روپیہ تو نکال ہی دیتے ہیں، یعنی 100 روپیہ تو دے ہی دیتے ہیں، کوئی 500 نکال دیتا ہے، جس کی جو بھی مرضی، لیکن یاد رکھیں یہ دل جو ہے نا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ دل بھی اللہ اس کے رسول کے اختیار میں ہے، وہ جس سے چاہتے ہیں، جس سے کام لینا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ انہی سے نکلواتے ہیں۔ تو آپ سے بھی عرض ہے کہ اگر بائی چانس ایسا موقع آئے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ 11ویں شریف کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں تو آپ کو ضرور ایسے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوئی جو تنگ دستی کے خوف سے، جب شیطان ان کو ڈراتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، وہ تنگ دستی کے خوف سے شیطان ڈراتا ہے، لیکن فرمایا دولت مندی اور رزق حلال دینے پر جو اللہ نے ذمہ کرم پر اپنے لیا ہے، جو اس کی شان ہے، کہا وہ قرآن میں کم و بیش 70 یا 80 مقامات پر اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی، پھر بھی انسان تنگ دستی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس پر مجھے تعجب ہے کہ وہ غریب ہو جائے گا۔ ارے جب اللہ دینے پر قادر ہے تو اللہ برکت دینے پر بھی قادر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے مواقع پر دل و جان سے حصہ بھی لینا چاہیے اور باقاعدہ یہ نیک کام میں شرکت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کچھ لوگوں سے کام لیتا ہے، جب ان کی رخصتی ہو جاتی ہے نا تو پھر اتنا جلدی اتنے بڑے کام ہو نہیں پاتے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد کے ٹرسٹی اور ذمہ داروں کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام ہاتھ میں لیا۔ اللہ سے امید رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ آپ کا یہ کام ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اور قدم قدم پر اللہ رب العزت غوث پاک کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔